بخاری صاحب آپ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہ بریک لینا پڑ گیا تھا اس ٹائم اچانک, پلیز آپ اپنی بات کنٹینیو. وہ اصل میں وہاں بھی تبدیلی کا عمل جاری ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہاں پرائم منسٹر نے ریزائن کرنا ہے, وہ کسی وقت بھی ہوا چاہتا ہے, پھر نئی حکومت وہاں بنے گی, پیپلز پارٹی وہاں پر بہت ایکشن میں ہے اس وقت, تو وہ جب ایونچوئلٹی ہمارے سامنے آئے گی تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جائیں ذرا غزہ کی طرف. وہاں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حماس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو اس نظام کو چلائے گا غزہ میں وہ ٹیکنوکریٹس کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جس کے اندر فلسطینیوں کی تعداد کثرت سے ہو. وہ ابھی کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچی ہے, لیکن اب یہ نیا ایشو وہاں یہ ہے کہ وہ جو فوجی تعینات ہونے ہیں وہ کس ملک سے ہوں گے. پہلے انڈونیشیا نے آفر کی تھی, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, اس کے بعد آذربائیجان نے آفر کی تھی, اس کے بعد ایجپٹ نے آفر کی تھی, اور بھی کچھ دیگر ممالک, یو اے ای جس میں شامل ہے, ترکی آنا چاہتا تھا, ترکی کی تو اس نے مسترد کر دی. لیکن مجھے ایک بات پہ بہت حیرت ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فورس بنے گی اس کے اندر پاکستانی فوجی بھی ہوں گے. آپ کو یاد ہے میں نے کتنے دنوں پہلے کہا تھا کہ پاکستانی فوجی ہوں گے تو پھر نیتن یاہو کوئی لبرٹی نہیں لے سکتا اس علاقے میں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس آئی ہیو گڈ ریزنز ٹو سے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی فوجی جو ہیں وہ اس فورس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, دیٹس امپورٹنٹ. دوسری طرف بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی جوائن کرے کہ پاکستانی اس فورس کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کی محبت آج کل ہمارے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ہے, جس طرح کی ایک اعتماد کا رشتہ جو سب کو نظر آ رہا ہے, وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ خود آپٹ کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ پاکستان کو اپنی فوجیں وہاں بھیجنی چاہیے. ہیونگ سیڈ دس, جو اور ایک سب سے سینسٹیو ایشو وہاں اس وقت چل رہا ہے وہ ہے جو لاشیں واپس کرنی ہے حماس نے, جو یرغمالی ہلاک ہو گئے تھے. ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہلاکتیں جو ہیں یہ حماس نے نہیں کی تھی, یہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے مرے تھے. لیکن مجھے اس بات کے اوپر بہت افسوس ہے کہ کوئی بھی یہ بات کہہ نہیں رہا, یہ بات ہمیں کہنی پڑ رہی ہے کہیں سے نکال کے. یہ بات نہ ہی 67,000 فلسطینیوں کی شہادت کی کسی کے اوپر ذمہ داری ہے, اس معاہدے نے سب کو ایگزونریٹ کر دیا ہے, نہ ان یرغمالیوں کی ہلاکت جو ہے اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے, اور وسٹ کم وسٹ جو قیدی واپس آئے ہیں فلسطینی اسرائیل کی جیلوں سے, ان کی جو حالت زار بیان کی گئی ہے وہ بس کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے. بخاری صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسرائیل, نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ کون سی بین الاقوامی فورسز جو ہیں وہ غزہ میں تعینات ہوں گی. بخاری صاحب اگر پاکستان اس فوج میں شامل ہوتا ہے تو کیا یہ نیتن یاہو کی اپروول سے ہوگا؟ دیکھیے, نہ صرف یہ کہ اس کی اپروول سے نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا, یہ فیصلہ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وہ 8 ممالک جو مسلم اور عرب کنٹریز ہیں جن کی لیڈرشپ نے اس معاہدے کو حتمی شکل دی تھی. یہ وہ طے کریں گے, خواہشات کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ کیوں ایسی کوئی فورس آئے گی جو صرف نیتن یاہو کا کہنا مانے گی وہاں پر. اس لیے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے غزہ کو کسی ایک ایسے تک پہنچانے کے لیے جو فلسطینیوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو, ضروری ہے کہ ایک ایسی فورس قائم کی جائے جو نیتن یاہو کے حکم سے تو نہ چلتی ہو کم از کم. لیکن بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج اگر جاتی ہے تو نیتن یاہو جو ہے وہ لبرٹی نہیں لے سکیں گے. میں بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ فلسطینی فوجی ہو یا سویلین ہو, ان کے دلوں میں فلسطینیوں کے لیے جو محبت اور جو جذبہ ہے وہ کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم, ہمیں دیجیے اجازت. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.